یہ غور کرنے کا معاملہ ہے. تم صرف ابھی موت و حیات کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہو، یہاں تم پوری کی پوری مخلوق دیکھو. پھر فرمایا کہ باطل جو ہے یہ مٹنے کے لیے ہے اور حق غلبے کے لیے ہے، اسے غلبہ ہوگا. پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں اگر یعنی کوئی اور بھی خدا ہوتا تو یقینی طور پر کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. تو اللہ پاک ہے اور رب العرش، وہ یعنی عرش کا رب ہے، عرش والا ہے، اور اس سے بری ہے جو یہ کہتے ہیں، یعنی وہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر فرمایا کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا ہے تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اور یہی جزا ہوتی ہے ظالموں کی. اور یعنی وہ جو ہے یعنی بتایا گیا کہ وہ کتنا بے اختیار ہے کہ اگر وہ جہنم میں پڑ جائے تو بچ نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ تیسرے رکو میں فرمایا کہ وہی ہے جس نے رات و دن کو پیدا فرمایا اور یعنی والشمس والقمر یعنی سورج چاند کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ یہ اپنے مدار میں چکر لگاتے ہیں. پھر فرمایا کہ کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہا ہو. تو اگر آپ کو وفات ہونی ہے تو یہ کون سے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے. اب موت و حیات جو ہے اس کا فلسفہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ خیر و شر کی آزمائش ہے. آنا تو ہماری طرف ہی ہے، یا خیر کر کے آؤ گے یا شر کر کے آؤ گے. پھر فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور ہم اسے عنقریب اپنے نشانے دکھائیں گے. اس کو چاہیے عذاب کے لیے جلدی نہ کرے، کیونکہ یہ اکثر یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ عذاب کہاں ہے. اور یہ بات تو یہ مذاق میں پوچھتا ہے نا، تو یہ مذاق کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے مذاق ہوتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. پھر فرمایا کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا خدا ہے جو ہم سے ہی نہ بچا لے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو اسے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کا کیا کریں گے وہ؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو ہم نے دنیا میں رہائش کا اور فائدے اٹھانے کے موقع دیے اور یہاں تک کہ لمبی زندگی ہو گئی، تو انہوں نے اس لمبی زندگی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. پھر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو یعنی روشنی عطا فرمائی، وذکر للمتقین، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت یعنی ان کو عطا فرمائی. اہل تقوی کے لیے ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو ان کے لیے یعنی سراسر نصیحت ہے. اہل تقوی کون ہیں؟ اہل تقوی وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ایک مبارک ذکر ہے جو ہماری جانب سے نازل ہوا ہے. اور افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ پھر اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی. اور پھر ان کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جس میں وہ اپنی قوم کو للکارتے ہیں. فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا اس سے پہلے گمراہی میں تھے. تو پھر فرمایا کہ وہ جو واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کسی تہوار کے موقع پر کہیں اور گئے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تو یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ تم نے توڑے. آپ نے فرمایا کہ الزامی جواب کے طور پہ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ان میں کا بڑا بت ہے اس سے پوچھو اگر یہ بول سکے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسے بولے گا؟
تو فرمایا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ جو بول نہیں سکتا اسے تم نے خدا بنایا ہوا اپنا. انہیں موقع مل گیا اور یہ شرمسار ہو کے واپس چلے گئے. ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم کو جلا دو، اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے. پھر آگ جلائی گئی، ان کو ڈالا گیا. رب نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا. تو اس طرح جو مکر کا جال انہوں نے بنا تھا، اپنے جال میں وہ خود پھنس گئے، کیونکہ آگ ان کا تو کچھ نہیں کر سکی. پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق عطا فرمائے، پھر یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا دیا، اور یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. پھر حضرت لوط کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کے سب امام تھے، یہدون بامرنا، یہ لوگوں کو ہمارے حکم کی طرف بلایا کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف اچھے کاموں کی وحی کی تھی. تو لوگوں کو یہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ امام تھے سب کے سب. پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، یہ سب کے سب نیکوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے. پھر حضرت نوح کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے یعنی ایک مصیبت سے نجات کی دعا مانگی ہم سے، اور یعنی ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو مصیبت سے بچا لیا. اور یہ مدد انہوں نے اپنی قوم کے خلاف مانگی تھی، سونے دے دی گئی. پھر اس کے بعد یعنی حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو تھے یہ انبیاء کرام حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی حضرت داؤد کے جو زرہ ہے وہ جنگ کے میدان میں دفاع کے لیے بہت بہترین تھی. یعنی اس سے بتایا گیا کہ کسب حلال میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ فوائد بہت ہیں. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا. فرمایا سب کے سب صابرین میں سے تھے. فرمایا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، یہ صالحین میں سے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا کہ کس طرح امتحان کے غرض سے وہ بیماری میں مبتلا ہوئے اور پھر اس بیماری سے صحت یابی کے بعد کس طرح ان کے تمام نقصانات کا ازالہ کیا گیا. پھر حضرت یونس کا ذکر کیا گیا اور ان کی اس دعا کا ذکر جو انہوں نے ماہی کے شکم میں مچھلی کے پیٹ میں کی، جس کو کہ آیت کریمہ کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں اور مشکلات میں ہم پڑھتے بھی ہیں. اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارثوں میں سے ہے. پھر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا بہت ہی مختصر طریقے سے، اور پھر فرمایا کہ تم امت واحدہ ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھے سے ڈرو، میری ہی عبادت کرو. پھر فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا وہ اگر مومن بھی ہے تو اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. پھر علامات قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کو آنکھوں کا حال کیا ہوگا. اس سے پہلے یاجوج ماجوج کی آزادی کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم زمین کو لپیٹ دیں گے اور بالکل اسی طرح جیسے کہ زمین لپٹ جائے گی ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے تم پہلی بار پیدا ہوئے تھے. وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے.